ہاتھ میں انصاف کا علم اے مجاہد وطن. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اگر اجازت دیں تو میں جنرل مصطفیٰ صاحب کو دعوت دوں گی کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں تاکہ خان صاحب پہ جواب دینے لگے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عمران خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، تمام جو ویٹرنز ہیں، تمام دوستوں، میں نے اس لیے کہہ رہا کہ میری بیگم بھی یہاں موجود ہیں، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ ویٹرنز کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں ان خیالات کا اظہار کروں اور وہ چند گزارشات میں تحریک انصاف کو، خان صاحب کو پیش کروں جو ہم سمجھتے ہیں اہمیت رکھتی ہے. سب سے پہلے تو خان صاحب آپ یہ بار بار سنتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے وہ لوگ بھی باہر نکلے اپنے گھروں سے جنہوں نے کبھی ووٹ دینے کا سوچا نہیں تھا. میں ان میں سے ایک ہوں. دوسرا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں جس میں شاید کوئی اختلاف نہ کرے وہ یہ ہے کہ آپ نے 20 سال جدوجہد کر کے آپ نے اور آپ کی پارٹی نے آج وہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جب امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے. ہم تاریخ کے اس دور پر کھڑے ہیں تو یہ فیصلے آنے والے ہیں، پر انشاءاللہ یہ فیصلے وہ ہوں گے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے. آج جو آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں پاکستان کا تصور کیا ہے، اس لیے کہ پاکستان اس وقت خطرات میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان پر دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ دباؤ بھارت کی طرف سے بھی ہے، یہ دباؤ بھارت کے ذریعے افغانستان کی طرف سے بھی ہے، یہ دباؤ ایران کی طرف سے بھی ہے، اور یہ دباؤ بہت سارا ہماری اپنی وجہ سے بھی ہے. ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں پاکستان اس دنیا میں کس طریقے سے اپنا وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جہاں پہ ہم اس دباؤ سے نکل کر ایک آزاد، خود مختار اور ایک بہادر قوم کی طرح اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے، اور ہمیں یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے رازن ہیں جو ہمیں ٹوٹ لیں گے، یا ہمارے اندر بیٹھے ہوئے رازنوں کے ساتھ باہر کے ڈاکو بیٹھے ہوئے مل کر پاکستان کو تباہ کر دیں گے. ہم اس خوف سے کس طریقے سے آزاد ہوں گے. ہم یہ آپ سے سننا چاہیں گے. میں آپ سب کو آج خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی زبردست ریپرزنٹیشن ہے ہماری فورسز سے، ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور سروسز سے لوگ ہیں، تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے وہ لوگ پولیٹیسائز ہوتے ہیں جو عموماً کہتے ہیں کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے اور ہم پولیٹکس سے دور رہنا چاہتے ہیں. ایک ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی جس میں پڑھے لکھے لوگ اور جو لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے سوسائٹی میں، جب وہ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سوسائٹیز کا بڑا برا مستقبل ہوتا ہے. ایک ملک جس میں آپٹمزم تھی، ہوپ تھا، کیونکہ میں 60s میں اسکول میں تھا، اور جو پاکستان کی دنیا میں ایک پوزیشن تھی وہ ہم کئی دفعہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ایوب خان جب پہلی دفعہ امریکہ گیا تو جو اس کو ریسیپشن ایوب خان کو ملی، ایئرپورٹ کے اوپر آ کے اس کو پریزیڈنٹ نے ریسیو کیا، سارے سڑکوں میں پبلک کھڑی ہے سائڈ پہ اور اس کو لے کے جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس. تو یہ ایک رسپیکٹ تھا ملک کا، ایک دنیا میں پوزیشن تھی. تو یہ ہم نے خود دیکھی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے پھر اس کا نیچے جاتے بھی دیکھا، اور پھر دیکھا کہ معاشرے میں جب کرپشن پھیلی، اور یہ 1985 میں اس کو ایک واٹر شیڈ کہتا ہوں پاکستان کی پولیٹکس میں، کہ جب
جب نان پارٹی بیس الیکشن کروایا گیا. جب نان پارٹی بیس الیکشن ہو تو اس کا مطلب نظریہ تو نہ ہوا, انڈیویجولز الیکٹ ہو کے آ گئے اسمبلی میں, پھر ان کو پارٹی بنانے کے لیے پھر ان کو خریدا گیا اور پھر پیسہ خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ. پہلی دفعہ ہم نے سنا. پھر نواز شریف آ گئے اور نواز شریف جب آیا تو اس نے پولیٹکس کو بزنس بنا دیا. تو پھر وہ لفافہ جرنلزم بھی شروع ہو گئی, چھانگا مانگا بھی شروع ہو گیا. تو جب یہ سارا ہو رہا تھا سب دیکھتے رہے تماشا, لیکن یہ سارے جتنے بھی چیلنجز ہیں یہ ہم تب ہی لڑیں گے جب ہم, وہ انگریزی میں کہتے ہیں پٹ اے ہاؤس ان آرڈر, جب پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. میں اپنی جو انسپریشن, میری انسپریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, جو اسلام کی تاریخ ہے وہ پلیز ضرور اسٹڈی کریں, کیونکہ یہ واحد دنیا میں ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, اسپیسیفکلی بنا تھا. کوئی وجہ تھی اس ملک کے بننے کی, یہ کبھی نہ بھولیں اس چیز کو. جب آپ آگے کا پاکستان کا سوچتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا, تو پہلے یہ سوچیں کہ یہ بنا کیوں تھا ملک. یہ پاکستان ایک بڑے مقصد کے لیے بنا تھا. یہ کبھی ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. قوم جس کا کوئی نظریہ نہیں ہو مر جاتی ہے. یہ بنی تھی اس لیے کہ جو ایک مسلمان دنیا کے عظیم آئیڈیولوجیکل لیڈر علامہ اقبال, انہوں نے ایک ماڈل بنانا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ایک اسلام کے ویلیوز کے اوپر جو ملک بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے, اور اس میں کیا انہوں نے, اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر کافی بتایا ہوا ہے ان کی کیا سوچ ہے کہ کس طرح اس نیشن نے ڈیولپ ہونا تھا. جہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک مثال بنانی تھی, ایک وہ ملک جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم قوم ہی نہیں بنے ابھی تک. ایک قوم تب بنتی ہے جب قوم کی ویژن ہوتی ہے. ایک قوم اکٹھی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سارے اس طرف جا رہے ہیں, ہمارا وہ قبلہ ہے, ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. جب قوم کے اندر نہ قومیت آئے, اور جو سب سے کی چیز ہے, جو کرٹیکل چیز ہے جس سے قوم بنتی ہے, وہ ہے انصاف. ہم نے جو امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ جو وار آن ٹیرر میں گئے ہیں, اس سے ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ قوم وہ آگے بڑھتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. ہم نے $100 ارب سے زیادہ اپنا ملک کا خرچ کیا اس وار پہ, 70,000 ہمارے لوگ مارے گئے اس میں, جو ہمارے معاشرے کے اندر تباہی مچی. انویسٹمنٹ کیا آنی تھی, کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آنے کے لیے تیار, تو انویسٹر نے کدھر آنا ہے. تو ہم نے جو ڈیمیج کیا اپنی سوسائٹی کو, اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ آگے سے جو بھی فیصلے ہوں گے پاکستان کے, وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ہوں گے, کسی کے کہنے پہ نہیں ہوں گے.